السلام علیکم۔ منٹ میرر نیوز کے ساتھ میں ہوں بختیار ارشد اور میں ہوں حمدہ مبشرہ۔ مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہی ہوا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت قرضہ ملنے پر سابقہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قوم کو جو امید دلائی ان کو پورا کرنے کے لیے کی گئی کاوشوں میں کھلا تضاد نظر آتا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی شرح 18.4% تک جا پہنچی، مگر حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے $3 بلین قرضے کی منظوری کے بعد $1.2 بلین حکومت پاکستان کو فوری جاری کر دیے گئے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں یہ شامل ہے کہ قرض ملک کے بیرونی خسارے کو کم کرنے، مہنگائی کو قابو کرنے اور معیشت کو مستحکم کرنے کے کام آئے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ حکومت تبدیل ہونے کے بعد بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہے۔ آئی ایم ایف نے قرضے کی شرائط یہ رکھی کہ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی سروس ٹیکس، تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس اور سود کی شرح بڑھا دی جائے گی۔ بظاہر یہ قرض عام انسان کی مشکلات کو کم کرنے، بڑھتی غربت اور بے روزگاری کی روک تھام کے لیے لیا گیا تھا، مگر ان تمام شرائط نے عام انسان کے لیے براہ راست مہنگائی بڑھا دی اور 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی۔ بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ $12.90 کا اضافہ کر دیا گیا، جس نے عام انسان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ آئی ایم ایف کی جانب سے دیا گیا قرضہ بیرونی خسارے کی مد میں چلا گیا، جس کی وجہ سے نہ نوکریاں مہیا کی جا سکی، نہ روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکے، اور مہنگائی مزید سے مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ حکومت نے بیرونی خساروں سے بچنے کے لیے قاسم پورٹ کی نجکاری کر کے اسے متحدہ عرب امارات کے حوالے کر دیا تاکہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے جا سکیں۔ اب حال ہی میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو بھی نجکاری کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف سے قرضہ تو ملا، لیکن عام عوام کو براہ راست کوئی فائدہ نہ پہنچ سکا، مگر ملک کو بیرونی خساروں میں آسانی ہوئی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے منٹ میرر نیوز۔